إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کا جو عنوان صحابہ اکرام کا شوق عبادت، اس عنوان پر کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں، یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی تربیت کے لیے ماہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اور ابھی مہینہ ہوا کہ رمضان ہم سے جدا ہوا. آئندہ رمضان نہ جانے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن مسلمانوں کو یہ اچھی طرح سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماہ رمضان بخششوں اور مغفرت کا مہینہ، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو ماہ رمضان جیسی نعمت عطا کی. اور پھر بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان کو پانے کے باوجود اگر ہماری تربیت نہ ہو سکی تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہوگا. کیونکہ دلیل موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارکہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے اور جبریل نے کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی
میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں تو والدین ان کی خدمت کر کر رب کی رضا حاصل کر کر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ماں باپ ہو اور بندہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، اور تو اور خدمت تو بہت دور کی بات، کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی آواز میں جھڑکیوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ایسی اولاد جو ماں باپ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ان کو وجود ہی نہ دیتا؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو راضی کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کتنے بڑے بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات کریں، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، اور یہ بھی بدنصیبی کی بات ہے کہ ماں باپ ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہو، ہم ان کی خدمت کر کر اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا موجود ہو تو آج کی اس مجلس کے بعد گھر جائے اور ماں باپ کا ماتھے کا بوسہ لے کر ان سے معافی مانگ لے، ورنہ اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے جبریل کی بددعا ہوگی، رسول اللہ کی آمین ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات جبریل علیہ السلام نے کہی کہ اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ تو آیا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی۔ اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ نے اس کی مغفرت نہیں کی، ایسے شخص کے لیے جبریل کی بددعا ہے، رسول اللہ کی آمین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی وہ شخص بھی ذلیل ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا گیا اور اس شخص نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ تو اس لیے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ تین بددعائیں تین لوگوں کو، جبریل کی بددعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ آج کے موضوع سے متعلق کہ ایک آدمی نے رمضان کو پایا، رمضان میں اللہ کی بندگی کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، قیام اللیل بھی کیا، نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات بھی کیا، تو کیا یہ رمضان اس کی مغفرت کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ اگر بنا ہے تو وہ شخص قابل مبارکباد ہے، اگر نہیں بنا ہے تو پھر وہ آدمی اپنی خیر منا ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کہ رمضان کتنے لوگوں کے لیے باعث سعادت رہا اور کتنے لوگ رمضان کو پانے کے باوجود بھی اس حدیث کے مستحق ٹھہرے جس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کی شدت کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اب رمضان کے مقصد کو جس نے پورا کیا، رمضان اس کے لیے باعث سعادت۔ کیا تھا رمضان کا مقصد؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے۔ اب رمضان کے مقصد کو جو بندہ پا لیتا ہے یعنی اس کی زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، تقوی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جو عبادتیں وہ کرتا ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ فجر بھی پڑھے گا، ظہر بھی پڑھے گا، عصر بھی پڑھے گا، مغربی بھی پڑھے گا، عشاء بھی پڑھے گا، فرائض کا بھی اہتمام، نوافل کا بھی اہتمام، اور جھوٹ سے بچے گا، چوری سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، نگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس طرح سے رمضان میں اس نے اللہ کی بندگی کی ہوگی، رمضان کے بعد بھی وہ اللہ کی بندگی میں اپنا وقت نکالے گا۔ تو ایسے لوگ باعث سعادت۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، کیا رمضان کے بعد بھی ہم
عبادتوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا رمضان کے تقاضے کو ہم نے تقوی کی بنیاد پر پورا کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جبریل کی بد دعا ہوگی رسول اللہ کی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم صرف رمضان میں اللہ کی بندگی اور رمضان کے بعد اللہ کی بندگی کو بھلا دو گے؟ جبکہ حکم ہوا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اپنے رب کی اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ نرخرے سے روح نہیں نکل جاتی، اس ہنسلی سے روح نہیں نکل جاتی، بدن سے روح کو جدا نہیں کر دیا جاتا۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان میں تو مسجدیں بھری پڑی تھی، رمضان میں تو مسجدوں میں جگہ ملنے کو نہیں تھی، رمضان میں مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی رمضان چلا گیا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے باغیانہ روش اختیار کر لی، الا ماشاء اللہ۔ لوگوں زندگی میں رمضان کئی مرتبہ آئے اور چلے گئے، عیدیں بھی ہم نے کئی دیکھ لی، لیکن یاد رکھنا اس طرح ایک دن ہماری زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، میرا اور آپ کا ایک دن مقرر ہے، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اسی مسجد کی سامنے ڈولا نظر آیا، وہ منظر میں یاد کر رہا تھا کہ ایک وقت مجھے بھی اسی طرح کے ڈولے میں لٹایا جانا ہے۔ لوگوں، یہ دنیاوی زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ اگر چاہتے ہو کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سکون چاہتے ہو تو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جینا پڑے گا۔ میرا اور آپ کا ایک دن مقرر ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو جان لیا۔ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، دین اسلام روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ میرے دوستو، نیکی اور عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا اور عمر ہو جانے دیجئے، تھوڑا اور گزر جانے دیجئے، تھوڑا اور کما لینے دیجئے، تھوڑا اور بنگلہ بنا لینے دیجئے، تب نیکی کر کر دیکھوں گا۔ نہیں نہیں، نیکی تو ایمان والے کے شب و روز میں ہونی چاہیے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ تھوڑا عمر کا اور حصہ جی لوں، بعد میں سوچیں گے داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ اللہ کی قسم، 1,00,000 سے زائد صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسے نہ تھے جن کا چہرہ بنا داڑھی کے ہوا کرتا تھا۔ کائنات میں جتنے انبیاء آئے سب کو داڑھی تھی، سب کو داڑھی تھی۔ ایک مشہور واقعہ، جب انبیاء کی بات آئی تو میرا ایک بہت خاص دوست، ایک انگریزی تعلیم اس نے حاصل کی، تو ایک آفس میں داڑھی کے لیے گیا، جاب کے لیے گیا، تو وہاں کے مینیجر نے کہا کہ آپ کو جاب تو مل جائے گی بٹ داڑھی نکال دینا۔ وہاں ایک شبیہ وہ جو بناتے ہیں غیر مسلمین جن کو ہم کرسچن کہتے ہیں، تو میرے دوست نے کہا ان کو تم عیسیٰ کہتے ہو، جبکہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شبیہ نہیں ہے، انہوں نے بنائی رکھی ہے اپنے تصورات سے، ہم تو اس شبیہ کو نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا ہاں، تو کہا دیکھو تم نے جو شبیہ بنائی اس میں بھی تو داڑھی ہے۔ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، آج کا نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور داڑھی نکالتے ہوئے نہیں شرماتا، اور کہتا کیا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ اگر کوئی داڑھی منڈا کے آ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہتا ہے چہرہ بنا کے آ رہا ہوں۔
میرے بھائی تو چہرہ بنا کے آ رہا ہے کہ چہرہ بگاڑ کے آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منا کر کہتے ہو کہ چہرہ بنا کے آ رہا ہو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت نیکی کا معاملہ مرتے دم تک کرنا ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو نیکی کے انتظار میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ نیکی اور عبادت کا معاملہ ایک حدیث سے سمجھ لیجئے، امام بخاری نے اسے ادب المفرد میں نقل کیا، علامہ الباری رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو، ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے اور قیامت اسی وقت اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا اور قیامت قائم ہو رہی ہے۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، تارے جھڑنے لگیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، اور سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تفسیر کے مطابق مفسرین لکھتے ہیں سمندروں میں آگ لگا کر بھڑکا دی جائے گی۔ ایسے حالت میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے نیکی کرنا چاہتا ہو، اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو، اگر وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پودے کو زمین میں لگا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پودا لگا دے۔ یعنی نیکی کے کام میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بھلے ہی قیامت قائم ہو رہی ہو۔ ابھی تو زندگی میں یہ سوچ کر گزار رہے ہیں کہ نہیں اور تھوڑے مہینے اور تھوڑے سال گزار لیں، تب دیکھا جائے گا، تب داڑھی رکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے دوستو، عبادتوں سے ایمان والے کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، اور جب ایمان والے اللہ سے عبادتوں کے معاملے میں اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں تو خالق کائنات آسمانوں سے رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور جہاں اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا جاتا ہے وہاں کے لوگ اللہ کی ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر فتنوں کے دور میں، ابھی فتنوں کا دور، کثرت سے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادت بالحرج کہجرت الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا میری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور الشریعہ للآجری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں عبادتیں کیا کرو، اور پھر عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ دنیا سے جدائی نہیں ہو جاتی۔ رب سے ملاقات ہو تو اللہ رضا کا اعلان کر دے، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ سورۃ الفجر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ جانتے ہو، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کا انجام اس دن اچھا ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی آواز دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں 3 بڑے ہیبتناک مرحلوں کے وقت یہ اطمینان دلایا جائے گا۔ ایک، موت کے وقت جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آئے تب کہا جائے گا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور دوسرا، جب لوگ گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تیسرا، اس وقت جب فیصلے ہوں گے کہ کون جنتی کون جہنمی۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اس جنت کے حصول کے لیے صحابہ اکرام نے بڑی بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہدیں کی،
کاش کہ ہمارے اندر بھی وہ محنتوں، وہ جد و جہدوں، ان عبادتوں کا شوق پیدا ہو جائے۔ آئیے جانتے صحابہ کرام کا شوق عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شوق عبادت کو قرآن میں بھی نازل کیا، تورات میں بھی نازل کیا اور انجیل میں بھی نازل کیا۔ صحابہ دنیا میں نہیں آئے، ان کے آنے سے پہلے ان کے اوصاف کو خالق کائنات نے تورات و انجیل میں بھی بیان کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں اور انجیل میں یہ مثال بیان کی گئی۔ کون سی مثال؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی چہرے سے رکوع اور سجود اللہ کی عبادتوں کے علامات ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد وہ نہیں، ہم میں سے کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں تو گٹھا آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ نشان آ گیا سجدے کا، نہیں، بلکہ اس سے مراد ان کا تقوی ظاہر ہوا کرتا تھا، ان کا علم اس سے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی بندگی کرنے کے بعد ان کے چہروں سے ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا تھا، اور اس کے سبب لوگ صحابہ کرام سے محبت کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب صحابہ کرام نے ملک شام کو فتح کیا، وہاں کے نصرانیوں نے جب صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، قسم ہے اللہ کی یہ چہرے عیسیٰ کے حواریوں سے بھی افضل لوگوں کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کا ذوق عبادت، شوق عبادت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے رفیق القلب تھے، نماز میں کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو جاتا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نماز میں بزنس، تجارت، گھریلو معاملات، دوستانہ تعلقات، محلہ، بستی، گلی کوچہ، نہ جانے کہاں کہاں ہمارا دماغ چلتا ہے۔ صحابہ کی عبادتیں تو عبادتیں، صحابہ اکرام کے خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا۔ ان کی تاریخ، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھو، جب قرآن پڑھتے تو آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے گزرتا اور لہجے میں اور اتنا رقت طاری ہو جاتی کہ ارد گرد کا ماحول روحانی کیفیت میں ڈوب جاتا، یہاں تک کہ لوگوں کا جمگٹا قرآن سننے کے لیے لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا جب صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا عورتیں، کیا بچے، سب کے سب ابو بکر صدیق کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے مہوم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کفار نے رکاوٹ ڈالی، آپ گھر کے گوشے میں نماز ادا کرنے لگے، لیکن اسے سننے کے لیے پھر لوگ گھر کے باہر جمع ہو جاتے۔ ہماری عبادتیں تو ہم نے ترک کر دی، میں تو خشوع و خضوع کی بات کر رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، امیر المومنین ہے، نماز بجماعت پڑھا رہے ہیں، آپ پر حالت نماز میں قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، اور جب قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے سید عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امامت کے مصلی پر ٹھہرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، سید عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو گھر لایا جاتا ہے، زخموں کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہے، عمر ہوش میں آنے کا نام نہیں لیتے، غشی طاری
جاری ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، ناف کے نیچے سے خون بہ رہا ہے، بے ہوشی طاری ہے، پھر ایک نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور صحابہ میں سے ایک صحابی پکار کر کہتے ہیں اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر آپ فوراً ہوش میں آ کر اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، اور اس حالت میں جب ابھی امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا بدن پھٹا ہوا ہے، خون رکنے کا نام نہیں لیتا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قسم ہے اللہ رب العالمین کی، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس حالت میں کہا جا رہا ہے؟ موت کا وقت قریب ہے، بدن میں سکت نہیں ہے اٹھ کر نماز ادا کر سکے، بدن اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں سیدنا عمر نے کہا کہ جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس حالت میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز ادا فرمائی، اور یہی حالت تھی کہ ان کے زخم سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام کا شوق عبادت، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز اور تلاوت کے ذوق سے معمور ہو جاتے، نماز میں کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے، اور تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا، تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں شہادت پائی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام کا شوق عبادت، اور ہمارا قرآن کی تلاوت یا تو رمضان تک محدود، یا جمعہ کے دن سورۃ الکہف، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔ اللہ اکبر، اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی عبادت، میرے دوستو فرائض تو فرائض، کثرت نوافل کا بھی صحابہ کرام بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی آذان کی آواز سنتے چہرہ متغیر ہو جاتا، لوگ پوچھتے کہ علی کیا ہو گیا؟ فرماتے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا جسے اٹھانے سے زمین و آسمان عاجز آ چکے ہیں، نماز میں ایسی محو ہو جاتے کہ تیر بھی بدن سے نکال دیا جائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ عالم صحابہ کرام کا۔ فرائض تو جنگوں میں بھی معاف نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام جنگوں میں بھی نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر فرمایا آج پہرا کون دے گا؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آج پہرا دوں گا۔ عباد بن بشر کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آج پہرا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا۔ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے عباد بن بشر عمار تھوڑی دیر آپ آرام کر لیجئے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ پہرا دینا۔ عمار بن یاسر آرام کرنے کے لیے تھوڑا اپنی پیٹھ سیدھا کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ عباد بن بشر دور دور تک دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، اللہ اکبر کہہ کر نفل نماز کے لیے اپنی رکعت قائم کر لیتے ہیں، رکعت باندھ لیتے ہیں۔ اسی حالت میں ایک
دشمن آپ کو دیکھ لیتا ہے اور دور سے تیر چلایا جاتا ہے. عباد بن بشر اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں, نفل نماز ہے, تیر آپ کے بدن میں پیوست ہو کر آپ کے بدن کو پھاڑ دیتا ہے. پہلا تیر لگتا ہے, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ابھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا, دوسرا تیر پھر سے دشمن کی طرف سے کھینچا جاتا ہے. عباد بن بشر کے جسم کو دوسرا تیر بھی پھاڑ دیتا ہے, تیسرا تیر دشمن دیکھ کر پھر سے چلاتا ہے. عباد بن بشر نفل نماز ہے, اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, تیر لگتا ہے, آہ کی آواز نکلتی ہے تیسرے تیر پر. عمار بن یاسر بیٹھ جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں عباد آپ نے مجھے کیوں نہیں جگا دیا, 3 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے. کہا عمار قرآن کی تلاوت سورۃ الکہف تلاوت کر رہا تھا, اس میں اتنا لطف آ رہا تھا, دشمن کے تیر بھی چھپ رہے تھے اور ادھر میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی قرآن کی تلاوت کو روک کر تمہیں جگا دوں. صحابہ اکرام کا شوق عبادت, اور ہم رمضان گیا ہم نے اللہ کی بندگی کو بھلا دیا. کتنے لوگ آج نمازوں سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے, مرد تو مرد, خواتین کا یہ عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, ایک رسی کو, مسجدیں بھی ایسی نہیں تھی. آج تو مسجدیں مضبوط ہیں, مسجدیں پکی ہے, نمازیں کچے ہیں. جب مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی نمازی پکے ہوا کرتے تھے. ناک سے آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹک رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ زینب کی یہ رسی ہے. کہا کیوں لگائی گئی؟ کہا اللہ کی عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو اس پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں, پاؤں سوج جاتا ہے. اللہ کے نبی اس کے بعد جب ٹھہرنے کی سکت باقی نہیں رہتی, ایک انسان کو کھڑا کرو گھنٹے پاؤں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. صحابہ کرام تو صحابہ کرام, صحابیات کے معاملے میں آتا ہے سیدہ زینب کے پاؤں میں جب سکت نہیں ہوتی ٹھہرنے کی تو اس رسی کو پکڑ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور ترغیب یہی دلائی دین اسلام میں کہ جتنی تمہارے اندر سکت ہو, قوت ہو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے اس پر عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے اور آرام بھی کیا کرتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, نہیں بھی رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کھلوا دیا. لیکن اس عمل سے صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام, صحابیات کا بھی شوق عبادت پتہ چلتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام کے کئی ایسے اعمال ہیں جو میرے اور آپ سے پوشیدہ ہیں, کیونکہ دین اسلام میں ایسے اعمال جو پوشیدہ ہو اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں. ہم بھی عمل کرتے ہیں نا, کبھی کسی کو کچھ دے دیا, اللہ کو معلوم اور دینے والے کو معلوم, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کو ایسا صدقہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. قیامت کے دن جب سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا, 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا تو بائیں کو پتہ نہیں چلے گا. صحابہ کرام کے بہت سارے اعمال حسن ظن ہم رکھتے ہیں کہ پوشیدہ اعمال. میرے دوستو, مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز ادا کرتے اور آپ بستی سے نکل کر ایک گاؤں میں جا کر لوگوں کی بھی امامت کرواتے. اللہ اکبر, یہ صحابہ کرام کا شوق بات. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو قریب کر دیا گیا, کہا یا بلال
مجھے یہ بتانا کہ اسلام کے بعد تمہارا کون سا عمل ہے جو تمہیں بے انتہا محبوب ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا یا بلال فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میرے بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے سنا ہے۔ اللہ اکبر، کثرت نوافل کا اہتمام، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا مسجد نبوی کے قریب ایک باغ ہوا کرتا تھا جس میں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور دوران عبادت آپ کی توجہ باغ کی ایک چڑیا کی طرف گئی، اور آپ نے اس غم میں کہ میری عبادت میں اس چڑیا نے اس باغ میں خلل ڈال دیا، وہ سارا کا سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ خشوع و خضوع کا عالم تھا صحابہ اکرام کا۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کا شوق عبادت، اللہ کو یاد کرنا، رات کے وقت اللہ کی بندگی کرنا، اور پھر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے زندگی گزارنا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، میری قربانی، اور وَمَحْيَايَ میرا جینا، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کے لیے۔ زندگی بھر اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والے بن جائیے۔ اور پھر میرے دوستو، آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ آج اللہ کے گھر مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی، اور مسجدوں کو آباد کیسے کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کی آبادی تو ان کے حصے میں آتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو رمضان میں مسجدوں کا رخ کر رہے تھے، اور آج مسجدوں کی آبادی ان کے حصے میں نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، بجماعت مسلمان نماز مسجد میں ادا کریں، یہ مسجدوں کی آبادی کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور اس کے علاوہ، نمازوں کے علاوہ، مسجد میں آنے والے مصلیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، یہ مساجد کو آباد کرنے کا تقاضا ہے۔ مساجد کے ذمہ داران کے ساتھ محبت، احترام، ادب، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، یہ مسجد کو آباد کرنے کا تقاضا ہے۔ مسجد کی صفائی میں ہر مسلمان حصہ لے، یہ مسجد کو آباد کرنے کا تقاضا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں ہر مسلمان حصہ لے، یہ مسجد کو آباد کرنے کا تقاضا ہے، اور یہ انہی کے حصے میں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک مسجدوں کی رونق و آبادی ان کے حصے میں آئے گی من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرنے والے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے دوستو، آج لوگ اللہ کے علاوہ نہ جانے کن کن سے ڈرنے لگے ہیں، اور ایمان کی پختگی اسی وقت ہوگی جب ہم مسجدوں سے اپنے رشتے کو تعلق کر لیں گے۔ میں نہیں کہتا
امام ترمذی کتاب التفسیر میں رسول اللہ کی حدیث نقل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے اور جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی کسی آدمی کو فجر میں آ رہا ہو اور جا رہا ہو، ظہر میں آ رہا ہو اور جا رہا ہو، عصر، مغرب، عشاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں نے مسجدوں کو بنایا اور مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، جس کی وجہ سے غیر مسلط ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ہمارے مساجد کی۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور یاد رکھو دوستو، قیامت کے دن میں نے بتایا سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جن میں سے ایک تو میں نے بتا دیا۔ کیا بتایا میں نے؟ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور 3 کا تعلق اس موضوع سے ہے۔ چوتھے کو بھی آپ اسی موضوع کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے لیے کرو، وہ بھی عبادت کا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، ایسا صدقہ جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور دائیں سے کرو تو بائیں کو پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہ چاولوں کے تھیلوں پہ تھیلے بانٹ رہے اور اسٹیٹس لگا رہے، فیس بک پہ ڈال رہے، اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، اخلاص۔ کچھ خرچ بھی کرو تو اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ 7 قسم کے لوگ، وہ 7 قسم کے اوصاف پر اللہ ہم سب کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ایک عدل بھی ہے۔ یقیناً جس چیز کے معاملے میں ہمیں عدل کرنے کے لیے اللہ نے مکلف کیا اس میں عدل کرنا چاہیے، لیکن 3 کا تعلق تو ڈائریکٹ آج کے موضوع سے ہے۔ ایک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان والشاب النشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو، اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم تمام کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہیبت ناک دن ہوگا، سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے، لا اسألک اليوم الا نفسی، اللہ آج میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بخش دے۔ موبائل فون رکھ دیجئے، توجہ میری طرف۔ اگر آپ کی توجہ مجھ سے ہٹی میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ اکتا گئے ہیں، اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ختم کریں، انشاءاللہ دوبارہ موقع دیں گے تو ضرور آؤں گا۔ بہت دور سے آیا ہوں، حیدرآباد کے اس کونے میں میرا مکان ہے اور حیدرآباد کے اس کونے میں آپ کی مسجد ہے۔ اثر پڑھ کر نکلا، پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی، اتنا ٹریفک۔ خیر اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ لوگ یہاں پر بس ہو گئے تو اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان والشاب النشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری، بھلے ہی اس کی موت بڑھاپے کی حالت میں آئی ہو، لیکن جوانی اس نے اللہ کی بندگی میں گزاری ہو، تو اللہ ایسے نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں آیا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، فجر پڑا ظہر کی فکر، ظہر پڑا عصر کی فکر، عصر پڑا مغرب کی فکر، مغرب ادا کی عشاء کی فکر، ایسے شخص کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ تیسرا وہ شخص جو اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے
کہ جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں گے اللہ ان کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اب اس موضوع سے کیسے تعلق؟ فجر میں آ رہے ہیں، دوسرے مصلی بھی آ رہے ہیں، اور مصلیوں کی آپس میں اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے، امام صاحب سے محبت، مؤذن صاحب سے محبت، مسجد کے ذمہ داران سے محبت، مسجد کے خدام سے محبت، خادمین مسجد سے محبت، مسجد کے مصلیوں سے محبت۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جو لوگ فجر میں آتے اور کسی دن کوئی شخص فجر میں حاضر نہیں ہوتا، فوری فجر کے بعد ان کے گھر جاتے، دستک دیتے، ان کی خیر خیریت لیتے، اللہ کے لیے ان کا ملنا ہوتا اور یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی۔ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے۔ اللہ ہمارے سینوں میں توحید کی بنیاد پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ اس کا حدث لاحق نہیں ہو جائے، یعنی وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما دے، اے اللہ اسے بخش دینا، اے اللہ اس پر رحم فرما دینا۔ فرشتے، آسمان کی مخلوق اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کی بندگی اپنی ساری زندگی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی روحیں جدا ہو گئی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام کا شوق عبادت قرآن میں بھی بیان ہوا، تورات میں بھی بیان ہوا، انجیل میں بھی بیان ہوا۔ آج بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان گزر جاتا ہے، ہم عبادتوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں معلوم کب ہمارا جنازہ پڑھا جائے، نہیں معلوم کب منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کے سبب، پتھر سے زیادہ سخت۔ دلوں کی نرمی اسی وقت آئے گی جب ہمارے سینوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک آخری بات میں کہوں گا، اگر واقعتاً دلوں کی سختی اس حالت میں ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سننے کے باوجود بھی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، یا پھر آتی بھی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قبرستان جایا کرو، تمہیں تمہاری موت کی یاد آئے گی۔ تو ایک عمل جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ دلوں کی نرمی اگر چاہتے ہو، وقت نکالو، ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں اکیلے قبرستان جاؤ، کچھ دیر وہاں دیکھو خبروں کو اور تصور کرو کہ یہاں مجھے ایک دن آنا ہے۔ یہاں سے قریب کون سا گاؤں پڑتا جہاں پہ زمینہ زیادہ بکتے ہیں؟ ہمارے پاس شاد نگر، شمشاباد ہے، گٹکے سر۔ اب کسی بھائی نے گٹکے سر پہ 100 گز زمین لی ہو، 50 گز زمین لی ہو، 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، کبھی تو جا کر دیکھتے نا، بھائی ہماری زمین ہے، ہم نے لے رکھی ہے، دوستوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور جہاں ہمیشہ کے لیے منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے، کوئی انکار ہے دفن نہیں ہونا ہے؟ وہاں کبھی گئے؟ جبکہ حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو رہے ہیں۔ دلوں میں نرمی اگر چاہتے ہو تو قبرستان جا کر وقت گزارو۔ نوجوانوں، اپنے نکاح جلد از جلد کر لو۔ کئی نوجوان اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، موبائل فونوں میں گندگیاں بھری پڑی ہیں،
سخت الفاظ ہے، لیکن اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اور نوجوان بغیر نکاح کے نہ رہے، وقت پر نکاح کرو، وقت پر۔ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر میں نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اگر آپ وقت پر نکاح نہیں کر رہے ہو اور ان کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہو تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ کرے گا۔ تلقین دو سرپرستوں کو نوجوانوں کے نکاح کے لیے، عبادتوں کے لیے۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں فجر کی نماز ادا نہ ہو، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اللہ کی بندگی میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا، اللہ ہمیں تیری بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دینا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دینا، اللہ پنج وقت با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔